الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال عذاب قائل الذین ینقضون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کرو، اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں کلام ربانی کی آیت شریف پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرہ کو اپنی امت پر واجب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ اور فطرہ ہر آزاد صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادی فرائضوں میں سے ایک عبادت 2 قسم پر ہے۔ ایک کا تعلق بدن سے ہے اور جس کو عبادت بدنی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق مال سے ہے جس کو عبادت مالی کہا جاتا ہے۔ مال مومن کے قبضے میں اللہ کی امانت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس مال کو مومن صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے۔ مال کے خرچ کرنے میں اپنی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ عبادت مالی کی بنیاد رکن زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے۔ آئیے سب سے پہلے صاحب نصاب کی وضاحت کرتی چلوں۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، آج کل کے تولے مطابق 86.5 گرام سونا اور 1024 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ ہو یا آمدنی کے ذریعے ہو، اور یہ سب اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اور اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ بس صاحب نصاب پر فرض ہے کہ وہ اپنے مال کے حساب کریں اور ہر 100 کا 40واں حصہ یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے کے حساب سے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو دے۔ رمضان المبارک جو کہ مومنوں کے حق میں نیکیوں کا موسم ہے، اور ہر طرح کی عبادت سے مومن اس موسم بہار لطف اندوز ہوتا ہے، نیکیوں کو کماتا ہے، لہٰذا مناسب سمجھتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا پاک نے فتنہ اور دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی محبت میں انسان اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق و رازق سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مال کی محبت سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا ہی ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے کو بڑھا کر نوازتا ہے۔ دیکھ لیا اپنے قرآن پاک کی اس آیت شریف میں اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے پر کس قدر ثواب کی امید دلائی گئی ہے اور وعدہ کیا گیا ہے۔ مال اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتا ہے جس میں صلح رحمی کی جذبہ ہو، یعنی درد دل ہمدردی کا جذبہ ہو، اس کے اندر موجود ہو۔ جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ پر دوسروں کو اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ مال، کھانا، پانی، وقت، عمر، سب کچھ اپنی ضرورت مند بھائی کے لیے قربان کرتا ہے، اور اس کی نظر میں صرف اللہ کی رضامندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودگی رہتی ہے، اور جو دل اس جذبے سے خالی ہوگا وہ اس قدر کم رہا ہوگا کہ وہ مال کی محبت میں اپنے خالق کو رازق کو یکسر فراموش کرتا رہتا ہے۔
وہ باہر سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، ایک صحابی تھے جو اکثر مسجد میں رہا کرتے تھے، اس لیے انہیں سب امامت المسجد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار بننا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال کی نقصان اور دنیا داری کے فوائد کے بارے میں بتلایا اور انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور بکریاں پالنے کو کہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر انہوں نے بکریاں پالنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں بکریاں بڑھنے لگی اور انہیں مسجد نبوی کے قریب موجودہ مکان چھوڑ کر دور رہنے کی ضرورت پڑی۔ یہ صحابی جو مسجد ہی میں اپنا وقت گزارتے تھے، اب یہ حال ہو گیا کہ صرف جماعت کے وقت ہی مسجد تشریف لاتے، پھر بکریاں اور کو بڑھانے کی کوشش کرتے تو ان سے جماعت بھی چھوٹنے لگی، اور چند ہی دنوں میں بکریاں اور اس قدر بڑھی کہ ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کر پہاڑوں کے دامن میں جا کر بسر کرنے لگے۔ جو مال میں ترقی ہوتی گئی تو وہ حرص ہوتے گئے اور مال کی محبت میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ جب زکوٰۃ وصول کرنے ان کے پاس پہنچے تو امامت المسجد نے ان سے کہا کہ جاؤ، میں خود لا کر پہنچا دوں گا۔ سرکار مدینہ کی نمائندہ خدمت نبوی میں واپس پہنچ گئے۔ ایک مدت گزر گئی مگر انہوں نے مال کی زکوٰۃ نہیں پہنچائی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنے نمائندہ روانہ فرمایا، پھر وہی جواب ملا۔ نمائندے نے ان کا جواب سن کر فرمایا، افسوس، حرص اور مال کی محبت نے امامت المسجد کو امامت النار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ چند ہی دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خلافت میں امامت المسجد بازدان خود دل گوارا نہ تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا مال لے کر آئے اور بارگاہ خلافت میں پیش کیا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قدر کم مال میں نہیں لے سکتا ہوں، اور مکمل حساب کر کے مال لیتے آؤ۔ مگر امامت المسجد کا حرص دل نہ بڑھا، یوں ہی خاموش رہ گئے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران خلافت میں پھر حاضر ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لے جاؤ، جو مال سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچا ہو، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھتکار دیا ہو، وہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ چنانچہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رد فرما دیا۔ امامت المسجد پھر مال لے کر واپس چلے گئے۔ مال کی ہر حرص و محبت نے توفیق سے محروم رکھا۔ پھر جب ان کا آخری وقت آیا تو ایسا اس میسر کا عالم تھا کہ انتہائی مجبوری کے ساتھ رخصت جہاں ہوئے اور سرکار کی پیشن گوئی کی تکمیل کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امامت المسجد کو حرص و مال کی محبت نے امامت النار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جسم کی نوشنگی اور تربیت سرکار کی زیر سائے میں ہوئی تھی، مال کی حرص و محبت نے انہیں کس قدر ذلت و گمراہی کے تاریک گھڑے میں ڈھکل دیا۔ اس لیے خداوند اقدس نے ان لوگوں کو جو حرص مال میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کے رگ و پیشے میں مال کی محبت گزری جاتی ہے، اور ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا یا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اس دن جب کہ نار جہنم دکھائی جائے گی اور اس میں اس سونے چاندی کو جمع کرنے والوں کی پیشانیوں کو اور ماٹیوں کو ڈالا جائے گا، اور جس سونے اور چاندی کو انہوں نے اپنے لیے جمع کر لیا تھا، اور کہا جائے گا، چکو تمہارے اپنے جمع کرنے کا مزہ، جس مال کو آدمی میرا میرا کہہ کر اس سے چھٹکارا کرتا رہتا ہے۔
اس موقع پر ایک واقعہ اور اس کے متعلق حضرت صوفیہ اکرام کا نگینہ بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قرآن پاک میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا تم اس لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تکمیل کی۔ جو ہی لاٹھی زمین پر پڑی تو وہ پھنکارتا ہوا ہسدہ بن گیا جو آپ کی طرف لپک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر دوڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، جیسے کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیوں ہو، دوڑتے کیوں ہو؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کو تم نے ابھی میری لاٹھی بتلا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کل قیامت میں وہ لوگ جو مال کو میرا میرا کہہ کر جمع کیا کرتے ہیں، ان کو ان کی مالوں کو تباہ کر سام کی شکل میں ڈھالا جائے گا اور اس کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ شخص گھبرا جائے گا۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ یہ تو وہی مال ہے جس کی فکر میں تو مبتلا رہا کرتا تھا، جس کو تو میرا میرا کہا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھ لیا آپ نے مختصر سی اس مال کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی مرضی پر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنے کا کتنا بڑا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔